بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو فار کمنگ. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا آنے کا. آج میرے خیال میں میرا فرسٹ فارمل انٹریکشن ہے ود دا میڈیا. اٹ شوڈ ہیو بین ارلیئر. تھوڑا سا لیٹ ہے لیکن دیر آیت درست آیت. آج زحمت آپ لوگوں کو یہ دی ہے کہ آپ کے توسط سے پوری قوم سے بات کی جائے اور ایک سچویشن جس کا ہمیں سامنا ہے اس کی ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش ہے. آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جس چیلنجنگ اکنامک کنڈیشن میں یہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر کی کنٹینیوٹی کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے اور اپنے اپنے شعبۂ زندگی میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ پاسبل پروفیشنلز جو ہمیں مل سکتے تھے ان کو یکجا کیا گیا، ان کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان چیلنجز کے ساتھ نسبتاً بہتر انداز میں نبردآزما ہوا جا سکے. آپ کو پتہ ہے کہ روایتی طور پہ الیکٹورل پروسیس میں ہمیشہ یہ ایک کمی پائی گئی ہے کہ جو حلقے کی سیاست کی بنیاد پہ جو پارلیمان وجود میں آتی ہے اس میں بسا اوقات گورننس کے حوالے سے شاید آپ کو اتنے لوگ میسر نہیں ہوتے ہیں جو کارکردگی کو بنیاد بنا کر گورننس کے حوالے سے کارکردگی بعض اوقات وہ اپنی اپنی کانسٹیٹیونسیز میں بڑے بہتر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں لیکن گورننس کے تقاضے شاید تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. اس کے لیے آئین نے تو سینٹ کا فورم رکھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایسے ٹیکنوکریٹس کو یا ماہرین کو لایا جا سکے اور اس گیپ کو اگر کہیں گورننس اسٹرکچر میں ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی میں آئے تو اس کو فلفل کیا جائے. لیکن سینٹ کے ساتھ بھی ہم نے جو انصاف کیا ہے وہ یہ نہ موقع مناسب ہے نہ شاید میرا منصب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس پہ بہت زیادہ نکتہ چینی کروں. لیکن جو اس آئین کا اسپرٹ تھا شاید اس اسپرٹ کو ہم نے بہت زیادہ اس کی روح کے مطابق شاید اس کا استعمال نہیں کیا. اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جو گوناگوں مسائل ہمیں ہیں اس میں دونوں فرنٹ پہ ہمیں چیلنجز ہیں. اکنامک چیلنجز بھی ہیں اور سیکیورٹی چیلنجز بھی ہیں. اچھا، جو اکنامک چیلنجز ہیں سب سے پہلے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مریض کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ تشخص کا ہوتا ہے، وہ تشخیص کا ہوتا ہے، وہ ڈائگنوسس کا ہوتا ہے. اگر ڈائگنوسس اور تشخیص اس کی درست ہو تو پھر جو علاج تجویز کیا جاتا ہے عموماً مریض جو ہے وہ اسے ریکور کر جاتا ہے. لیکن اگر تشخیص ہی درست نہ ہو تو پھر علاج کی جو تجاویز سامنے آتی ہیں بعض اوقات وہ اتنی سود مند نہیں ہوتی. حال ہی میں ہم نے ایک احتجاج ایجیٹیشن بجلی کے بلوں کے حوالے سے دیکھا اور اس احتجاج کے ارد گرد ظاہر ہے ایک جو سول سوسائٹی کنسرن ہے، جو میڈیا کنسرن ہے، جو مختلف شعبۂ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کا کنسرن ہے، وہ بڑا اوور ویلمنگ رسپانس آیا. میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پتہ لگا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پتہ لگا. اور میں ظاہر ہے ایک ایسا فرد ہوں جو آج سے 3 ہفتے پہلے شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ کہیں بیٹھا کافی پی رہا تھا، کسی کے ساتھ گاڑی میں گھوم رہا تھا اور اللہ نے یہ ذمہ داری اور یہ آزمائش دونوں میرے حصے میں ڈال دی ہیں. لیکن یہ یقین جانیے کہ میں نے چند ماہ بعد پھر انہی کافی شاپس میں اور انہی مواقعوں پہ اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے. ہمارا کوئی الٹیریئر نہ موٹیو ہے، نہ پلان ہے، نہ کوئی ایسے لارجر دین لائف گرینڈ ایمبیشنز ہیں جس کے تحت ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں. یہ احساس ضرور مجھے کھائے جا رہا ہے کہ یہ جو 8، 9، 10، 12، 14 دن جتنے بھی ہمیں گزرے اس میں ادراک کے ایک عمل سے میں خود بھی گزر رہا ہوں. تو کیا اس عمل سے بحیثیت فرد اور بحیثیت نگران وزیر اعظم جو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں، کیا معاشرے کے جو دوسرے پلیئرز ہیں، ایکٹرز ہیں، وہ بھی اس تھاٹ پروسیس سے گزرتے ہیں، وہ بھی اس کوگنیٹیو ایکٹیویٹی سے گزرتے ہیں، یا ہم ایک مخصوص
سیاسی، معاشی، جرنلسٹک کلچر کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کلچر کے اندر رہتے ہوئے ہی ہماری ساری جو ٹرمز آف ریفرنس ہے گفتگو کی، وہ اسی کے حوالے سے ہیں۔ اس میں سے میں چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اکنامک فرنٹ پہ دو چیزیں ہیں ہمیں جن کا سامنا ہے اور مشکل صورتحال ہے۔ الیکٹرسٹی کے بل جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ چند ظالم حکمران آ گئے ہیں اور وہ ایک غریب طبقے کا خون چوسنے کے لیے تیاری میں ہیں اور وہ کر کے چھوڑیں گے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے تو یہ خوش فہمی اور غلط فہمی برائے مہربانی دونوں دور کر دیں۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پہ مجھے بھی سوچنا چاہیے، جس پہ پچھلے 3 دہائیوں سے ہمارے ہاں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، جو اس میں اداراتی اور پروفیشنل انپٹس لوگوں کی آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس سوچنے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں بالکل ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے۔ تجاویز کون دے گی؟ دنیا میں یہ کلچر ہے کہ میڈیا بھی تجاویز دیتی ہے۔ میڈیا کو ایک پلر سوسائٹی اور اسٹیٹ کا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ تجاویز دینے کے لیے پہلے تو میڈیا کو بھی اکوپڈ ہونا پڑے گا اپنے ریلیونٹ شعبے میں جس میں وہ تجاویز دینا چاہتے ہیں، کہ وہاں پہ انفارمڈ اور ایکسپرٹ اوپینین آئے۔ ایک لے مین کی اوپینین اگر میڈیا نے مجھے دینی ہے تو وہ اس کے لیے میرے پاس، ویسے بھی میرا نمبر کسی نے شیئر کر دیا ٹویٹر پہ، کچھ 10,000 میسیجز مجھے مل رہے ہیں، تو وہ تو مجھے وہاں سے بھی اس کا حصول ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر انفارمڈ اوپینین کی بات ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں تھوڑی سی مدد اور محنت آپ لوگوں کی بھی میری درخواست ہوگی کہ اس کی ہمیں ضرورت ہوگی، اور یہ اوور آل کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز یور اون پلیٹفارمز اینڈ لارجر سوسائٹی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ 90 کی دہائی میں ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ ایک بہت چیلنجنگ مسئلے کے طور پہ ابھرا تھا۔ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹ کیا۔ ہم نے چاہا کہ ہماری جو بجلی کی پیداوار ہے اس کو ہم بڑھائیں، وداؤٹ ریئلائزیشن کہ اس کے جو کانٹریکٹس ہم کر رہے ہیں وہ اتنے ڈریکونین اور اتنے انفیوریبل ہیں ہماری سوسائٹی اور اسٹیٹ کے لیے کہ آپ الیکٹرسٹی کی جنریشن کر رہے ہیں، اور اس جنریشن کے رزلٹ میں ایز اے کانسیکوینس آپ نے 3، 4، 2، 2.5 دہائیوں تک کیپیسٹی سرچارج کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ چاہے وہ ان کی لاگت پیداوار کی ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں دینی ہوگی۔ ایک دوسری، یہ جو ریکوری کا ہمارا پروسیس ہے، بلز کی ریکوری کا پروسیس ہے، اس کو اتنا زیادہ انیفیشینٹ 30، 35، 40 سالوں میں ہم نے کر دیا۔ ہمارا جو ٹرانسمیشن کا نظام ہے، ایک تو پیداوار کا نظام ہے، پھر ٹرانسمیشن کا نظام ہے، پھر اس کو ریکوری کرنے کا نظام ہے، یہ تینوں فلاڈ ہیں۔ پہلے آپ نے وہ غلط کر دی کانٹریکٹس۔ ہائیڈل کی جو پروڈکشن تھی وہ نہیں بڑھی۔ وہ اس ملک میں 2 بڑے ڈیم منگلا اور تربیلا کے بعد کوئی قابل ذکر ہائیڈل پروڈکشن کے حوالے سے وہ ہم نہیں کر پائے۔ ریکوریز کے حوالے سے جس کو لائن لاسز کہتے ہیں، تھیفٹ کہتے ہیں، دوبارہ میں مطلب آئی ایم سیئنگ اٹ ود پین، آئی ایم ناٹ گلاٹنگ اوور، مجھے کوئی خوشی نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس گفتگو کو وہ رنگ دے رہا ہوں، لیکن اس میں ایک پورا کارٹل کا نظام انوالو ہے، اور اس کارٹل کے نظام میں بدقسمتی سے بسا اوقات ہمارے جو امپلائیز ہیں، چاہے وہ ڈفرینٹ ڈسکوز میں کام کرتے ہیں یا مختلف اس پروسیس کے ریکوری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک طرف ایک شہر میں بلوں کو جلایا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے، اسی شہر میں 200 میگا واٹ، 400 میگا واٹ، 500 میگا واٹ، شہر اور شہروں کا میں ایک کلسٹر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اتنی کی چوری ہو رہی ہے۔
سرکولر ڈیٹ جس کو ہم نے سبسیڈائز کرتے ہوئے اس بجلی کی ترسیل کے نظام کو بڑھایا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ایک طرف ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف جو ہماری الیکٹریسٹی جنریشن تھی وہ ڈپینڈنٹ رہی آن فسل فوائل امپورٹڈ آئل فیول جو ہے وہ پوری کی پوری ڈپینڈنسی اس پہ ہوتی گئی. اچھا وہ ہم جو کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے اٹ از بیسڈ آل دا امپورٹ بل از بیسڈ آن فارن ریزروز آن ڈالرز. اچھا اس کی جو فلکچویشن ہماری باقی گورننس کے جو مسائل ہیں اس پہ آ رہے ہیں. جس طریقے سے فری مارکیٹ میں ظاہر سی بات ہے ہماری کنڈیشنالٹیز ہیں, ہمارے معاہدات ہیں ملٹی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ہم نے ہر صورت میں پورے کرنے ہیں, اس کے ساتھ کوئی اس کو نہ ڈیفائی کرنے کا سوچ رہا ہے, نہ سوچ سکتا ہے, نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. وی آر ویری مچ کلیئر آن دیٹ. اب وہ مارکیٹ فورسز کے تحت یہاں پہ اسمگلنگ کی ایکٹیویٹی, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے جڑے ہوئے مسائل, پلس جو ڈی انسینٹیوائز ہو گئی ہے اکانومی اور لوگ بدقسمتی سے کسی ایک دو ایریاز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ نہ کوئی اسٹاکس میں انویسٹ کر رہا ہے, نہ ایون ریئل اسٹیٹ میں کر رہا ہے, نہ کسی اور ایریا میں کر رہا ہے. ایک اسٹیگنیشن کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور جو نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے جس میں کسی بھی چیز کی ویلیو اپریسیشن اس کی ہو رہی ہے, اس پروفٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں نہ کوئی کیپٹل کا اور لیبر دونوں کا کوئی سروکار نہیں ہے. کوئی انڈسٹری اس کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے, کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہے, کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے. اور وہ منسلک ہوتی ہماری اکنامک لائف اور ایکٹیویٹی کے ساتھ تو شاید ہماری یہ صورتحال نہیں ہوتی. ہر جگہ اور ہر وقت یہی کہا جاتا ہے کہ جی سبسیڈائز اس کو کر دیا جائے. دیکھیے سبسیڈائز کرنا پرائمریلی یہ ہے کہ آپ اپنی فسکل آبلیگیشن کو مستقبل میں جو ٹیکس آپ نے کل لینا ہے آج کے بجائے آپ اس کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں. آپ مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں, آپ مسئلے کو ٹال دیتے ہیں. اگر ہم نے بھی مسئلوں کو ٹالنا ہے وہ بھی ایک طریقہ کار ہے, اس پہ سوچا جانا چاہیے, سوچا جا سکتا ہے. 2 مہینے ہیں, 2.5 مہینے ہیں, 3 مہینے ہیں, 3.25 ہیں, وہ تو لگ پتہ جائے گا. لیکن بالآخر یہ ٹالا ہوا مسئلہ پھر دوبارہ ہم سب کے سامنے آئے گا. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ان کرسیوں پہ میں اس کرسی کی بجائے اس طرف بیٹھا ہوں گا, یہاں کوئی اور بیٹھا ہوگا. لیکن یہ سوال اسی جگہ رہے گا. اس سوال کا جو جواب ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. ان سچویشن کی وجہ سے جو دوسرے مسائل ہمیں آ رہے ہیں وہ سوشل اور پولیٹیکل بھی آ رہے ہیں. ایک ایسا بیانیہ گھڑنے کی کوشش بعض اوقات ڈیجیٹل میڈیا میں, ڈیجیٹل سپیس میں, سوشل میڈیا میں, مین اسٹریم میڈیا میں ڈسپونڈنسی کی طرف, یاسیت کی طرف, وہ ایسے تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے جیسے خاکم بدہن کل یا پرسوں یا ترسوں پاکستان بطور معاشرہ یا ریاست وہ کولیپس کرنے لگا ہے. اچھا, اور یہ بڑے سنجیدہ لوگ بھی بعض اوقات اس پہ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے ویسٹرن بارڈر سے جو سیکیورٹی کا چیلنج ہے وہ سیکیورٹی چیلنج بھی اس کو بھی بڑے سکیوڈ انداز میں, ڈسٹارٹڈ انداز میں دیکھا جاتا ہے. میں اکثر میرے دوست ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا 15 سال ہو گئے ہیں, 20 سال ہو گئے ہیں, تو یہ تو ابھی تک بھی یہ جنگ چل رہی ہے, بالآخر اس کا مطلب ہے ہم اس کو قابو نہیں پا رہے ہیں. ہمیں یہ حقیقت قطعاً نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے ریجن میں تاریخ میں جو 2 سب سے ملٹری مائٹس تھیں, ایک فارمر سوویت یونین کی وہ ملٹری پریزنس یہاں آئی, اور دوسری انپیرلڈ ملٹری مائٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ نیٹو along with their allies, یہ اس ریجن میں 2 ڈیکیڈز کے لیے ان کی پریزنس رہی. اچھا, ریسنٹلی کیا تبدیلی ہے, یہ کیا وجوہات ہے, یہ جو ریسرجنس ہمیں نظر آ رہی ہے, کے پی میں نظر آ رہی ہے, بلوچستان میں نظر آ رہی ہے. دیکھیں بار بار ہماری طرف سے
ایک وڈرال کے حوالے سے ایک فریز استعمال کی جا رہی ہوتی تھی اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی, پولیٹیکل بھی شاید ہوگی, کہ رسپانسبل وڈرال کی طرف جائیں. اب جب رسپانسبل وڈرال کی بات ہو رہی تھی, بنیادی طور پہ اس میں جو مد نظر رکھی جانی چاہیے تھی وہ یہی تھی کہ جو وار ایکوپمنٹ آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے اس کی کوئی انوینٹری موجود ہو, پتہ ہو کہ یہ بندوق کس کے ہاتھ میں جا رہی ہے, یہ تھرمل کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے, یہ جو نائٹ ویژن گاگل ہے یہ اس کا لیفٹ اوور کسٹوڈین کون ہے. یہ بدقسمتی سے نہیں ہوا. اب جب یہ نہیں ہوا تو یہ رسپانسبل وڈرال کی بجائے رشڈ وڈرال کی طرف گیا. اب اس رشڈ وڈرال کے نہ صرف پاکستان پہ اثرات آئے ہیں بلکہ سینٹرل ایشیا پہ اس کی امپلیکیشنز ہیں, ایران پہ اس کی امپلیکیشنز ہیں, چائنا, ہول ریجن پہ ہیں. اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ہیں, جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ان کی جو کیپیسٹی ٹو فائٹ ہے اس کو تھوڑا سا انہانس کر گئی ہے. پہلے اگر وہ میرے کسی سولجر پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے تھے تو ان کی جو کیپیسٹی ٹو فائٹ یا کیپیسٹی ٹو کل تھی وہ بہت محدود تھی. اب ان ایڈڈ ایکوپمنٹس کی وجہ سے وہ تھرمل سے صرف کوئی انگلی بھی ہلتی ہے تو دے آر ایبل ٹو ٹارگٹ. رینیوڈ انرجی نہیں ہے, رینیوڈ ایکوپمنٹ ہے. اب اس کا رسپانس کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کا رسپانس ٹیکنالوجی کا رسپانس ٹیکنالوجی سے ہی دیا جاتا ہے اور دیا جا رہا ہے اور دیا جائے گا انشاءاللہ. یہ میں ضرور اشور کرنا چاہتا ہوں, کسی کی اگر کہیں ذہن میں کوئی یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہے کہ ہمارے ہمسائے میں اتنی بڑی ملٹری مائٹ جو ہے نا وہ چلی گئی ہے اور ایک مخصوص گروہ کو وہاں پہ انہوں نے بطور حکومت وہ ٹیک اوور کر لیا ہے, وہ بڑی طاقت, وہ پھیلی ہوئی طاقت اپنے گھر گئی ہے. آئی ایم ہوم, I'm not going anywhere. I'm here to stay. I'm here to stay and I'm here to resist. I'm here to defend. Every centimeter, every inch. جس کو جو شوق ہے, ہم وار مانگرنگ میں نہیں بلیو کرتے. اگر کسی کو کوئی حوصلہ کہیں سے بڑا ہے تو وہ اپنے حوصلوں پہ نظر ثانی کر لیں تو بہتر ہے. ان کے حق میں نہیں کرنا بھی چاہتے ہیں تو دیٹ از دیئر چوائس. We will resist, and we will resist to the last person's elimination who appears to be a menace and a threat in this context. یہ ہم اس میں بہت کرسٹل کلیئر ہیں. ہمارا یہ یقین اور ماننا ہے کہ کسی بھی ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیریٹری کو ٹیک اوور کر سکے, کسی یونین کاؤنسل کو بھی نہیں کر سکتے. ہاں, ان کے اندر سیبوٹیج پھیلانے کی, ان کے اندر ہٹ اینڈ رن کی جو کیپیسٹی ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز والی موجود ہے. اور پرنسپل آف لیتھیلٹی اینڈ پرنسپل آف سروائیویبلٹی, یہ کسی بھی انسرجنسی کے دو بنیادی پرنسپلس ہیں. اس کے تحت ہمارا بھی رسپانس میکینزم جو ہے نا وہ ری وزٹ ہو رہا ہے اور ہوتا مختلف اوقات پہ ہوتا آ رہا ہے. ہمارے جو ملٹری پروفیشنلز ہیں, ہمارے جو ڈیفنس فورسز ہیں, وہ 24/7 اسی تھاٹ پروسیس میں لگے ہوتے ہیں کہ کب, کہاں, کس وقت کیسے اس چیلنج کو ٹیک آن کرنا ہے. تو ریسٹ ایشورڈ اس فرنٹ پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. وی آر ان کیپیبل ہینڈز, وی آر ان appropriate hands. We trust them, we respect them, and I think so it should be returned in the same coin. ہمارے یہاں پولیٹیکل پولرائزیشن وہ ایک اور ایشو ہے. ظاہر ہے ہمارا جو کام ہے وہ اسسٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور انشور کرنا ہے کہ ریلیٹیولی جو ریجنل سٹینڈرڈز ہیں, جو گلوبل سٹینڈرڈز ہیں, اس کے تحت ایک ٹرانسپیرنٹ, دوبارہ میں زور یہی دوں گا کہ جو ریجن کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق جتنا ممکن ہو سکے ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا وہ کنڈکٹ کر کے جو مینڈیٹڈ حکومت ہے ان کو ان کا مینڈیٹ حوالے کر کے ہم عزت سے رخصت ہو کے چلے جائیں.
اب یہ کہنے میں اور ظاہر ہے اس کے کرنے میں کئی کوشچنز ہوں گے، کئی سوالات ہوں گے، اور ان کوشچنز اور آنسرز کے بیچ میں ہم نے اپنی مینجمنٹ بھی کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو تسلی بھی دینی ہے. ریسنٹلی جو اسپیشل انیشیٹو جو فائنانس کاؤنسل کی آئی ہے، فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی آئی ہے، اس میں جو 4-5 ایریاز ہیں، اٹ ہیز ہیوج پوٹینشیل. اب جب میں ہیوج پوٹینشیل پہ زور دے رہا ہوں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی سراب میں، کسی ڈیلوژن میں آپ کو یا جو آپ کے توسط سے پاکستان کے 24 کروڑ کے لگ بھگ جو لوگ عوام ہیں ان کو کسی ڈیلوژن کا شکار کرا دو. دیکھیں، آئی ٹی، مائنز اینڈ منرلس، ایگریکلچر، ڈیفنس پروڈکشن، یہ تو مین ایریاز ہیں. کیا اس پورے لارجر پکچر کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بلیک ہے یا برائٹ ہے؟ یہی سوال ہے. اور یہ سوال چھوڑتے ہوئے لیٹس پیک، لیٹس سی دا فیوچر آف پاکستان with courage, with commitment. And it's a journey which none of us can take alone. Let's sail together, let's do it together, and Allah be our guide and our helper to realize this Pakistani dream. Thank you so much. Any questions? 3-4 دن سے خبریں آ رہی تھیں کہ شاید آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی ریلیف بجلی کی مد میں دے دیں گے. الٹیمیٹلی آیا کہ جی نہیں کچھ ہو سکتا. IMF کے ساتھ پلان شیئر کیا آپ نے. سوال میرا آپ سے ہے کہ جی شارٹ ٹرم میں پبلک کو دینے کے لیے ریلیف کچھ نہیں ہے. دوسری بات جو بہت زیادہ غصہ ہے کاکڑ صاحب لوگوں، پرائم منسٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ جو 2 مہینے کے بل آئے ہیں نا، یہ ایسے انفلیٹڈ بل آئے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں میٹر دا میڈنس ہے ہی نہیں ہے. مطلب ہے کہ جس آدمی کا بل، مطلب مجھ سے اگر آپ پوچھیں میرے گھر کا بل، اور یہ بے شمار لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، کبھی 35-40 ہزار سے زیادہ نہیں آیا. پچھلے مہینے 82 ہزار تھا، اس مہینے 88,000. اور میڈیوکر جو آپ دیکھ لیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی 4,000-6,000 کا بل 20,000 آ رہا ہے. خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے موٹر سائیکل زیور بیچ کے کر رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ یہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے اگر آپ کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو؟ تھینک یو. دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ اشور کرا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ضرور ہے، یہ مسئلہ ضرور ہے، اور اس مسئلے کو ضرور میگنیفائی بھی کیا جا رہا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں. انہوں نے لوگوں سے ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جن لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں، تمام لوگوں کی، وہ تمام لوگوں نے ہی اس کو ایشو بنا کر ایک سوشل کاز کے طور پر لے کے چلنے کی کوشش کریں. ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر میں نے الیکشن لڑنا ہوتا تو شاید میں بھی یہی کر رہا ہوتا. ہیونگ سیڈ دس، ہمارا جو کرنٹ یہ جو 2 ماہ کا بل بڑا ہے، اس کو ہم نے بہت کلوزلی مانیٹر بھی کیا ہے، اس کی کیلکولیشن بھی کی ہے، اور اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اگر سب سے زیادہ ہم نے کسی بات پہ میٹنگز کی ہیں اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں، وہ یہی نقطہ تھا، جس کے نتیجے میں ہم نے اس پورے پاور سیکٹر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے مدھم لہجے میں گفتگو کریں. وہاں ہم نے نہیں کی ہے. ہم نے ان کو کنفرنٹ بھی کیا ہوا ہے، اور ہم ان کو سلوشن بیسڈ اپروچ کے تحت ان کو بتا رہے ہیں کہ بڑی بڑی پریزنٹیشنز میں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا. جو فری یونٹس کے حوالے سے ہمیں کچھ ہم تک اطلاعات آئیں، اس پہ بھی ہم نے ایویڈنس بیسڈ، یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگ کوئی ٹویٹ کر دے یا کسی اور ذریعے سے انفارمیشن ہم تک پہنچانے کی کوشش کرے اور ہم اس کو گاسپل ٹروتھ کے طور پہ ٹریٹ کریں. ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو سیریس لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کنکلوژن ہوتی ہے، اس کنکلوژن کے تحت پھر کوئی پالیسی فارمولیشن دیتے ہیں.
हम अभी तक जो रेलेवेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मल्टीलैटरल, उनके साथ नेगोशिएशन में हैं और बहुत जल्द हम किसी न किसी ऐसी पोजीशन में होंगे कि जहां पर हम डिफाइंस में गए बगैर, क्योंकि वो एक ऐसा रेड एरिया है जिसमें हम कतन एंटर नहीं होंगे. शॉर्ट ऑफ दैट जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हम डिस्कस भी कर रहे हैं और उन ऑप्शंस की जो ट्रांसलेशन है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जल्द आ जाएगी और हम उसका अनाउंस इंशाल्लाह करेंगे. कुछ लो लाइंग फ्रूट्स हैं जो इजीली अचीवेबल हैं. फॉर इंस्टेंस 16-17 ग्रेड के ऊपर के अफसरों की मुफ्त की बिजली, इतना लार्ज स्कीम में शायद फ़र्क ना पड़े, मगर जो ये चोट और चुभन है ना, ये शायद कम हो जाए लोगों की जो अभी तरस रहे हैं और बिलक रहे हैं. सो यकसा निज़ाम टैरिफ इसको रिवाइज़ कर सकें अगर आप लोग. आपने अभी ख़ुद बात की कि चोरी कोई और कर रहा है, अदा कोई और कर रहा है. ये डेट सर्विसिंग की मद में पूरे पंजाब का सत्यानाश हो जाता है. एंड आई एम नॉट प्लेइंग प्रोविंशियलिज्म हियर, बट आई एम जस्ट सेइंग these No, are it's stats. not about These are provincialism. You are stats in front of absolutely us, right. right? Like आपके पास पेशावर, सक्खर, हैदराबाद, we all have the figures in front of us. So somebody, and because of the fact, because you don't have any political capital to lose, these are some of the very strong and hard decisions you might be able to take a lot more easily than all the other people you've just mentioned. Number one. And number two, sir, मुझे ज़ाती तौर पे मुझे थोड़ा सा ताज्जुब होता है, as a caretaker setup, why are you taking positions? आप जान रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अभी दो किस्म की interpretations हैं constitution के हवाले से, and you have some of the most brilliant constitutional experts also arguing in favor of 48(5) versus the electoral amendments that we've just seen. Why would you just not say let the Supreme Court decide? And you know what? When we're told जब election schedule आएगा, we're going to go backing off. When you say कि election commission ही decide करेगा, उसको frame करने वाले जो senators और legislators हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो खुद कहते हैं कि 48(5) की तरजीह है. So I mean, I'm not a constitutional expert, neither are you. So wouldn't it fare better for your government to take a position not in favor or against the ECP giving a date? देखिए, नेगोशिएट किया था आईपीपी का, और मुझे ये भी बड़ी हैरत होती है कि सेनेट कमेटी के अंदर आज ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि इनकी पेमेंट्स रोक दो और इनके डॉलर्स में पैसे. एंड डू क्लैरिफाई अली मोहम्मद साहब, बिकॉज आई बिलीव कि 3 साल पहले मेजॉरिटी आईपीपीज को डॉलर इंडेक्सेशन जो है वो ख़त्म कर दी गई थी. सो मेजॉरिटी आर नॉट बीइंग पेड इन डॉलर्स. एंड नंबर टू, इट्स ओनली सम ऑफ द सीपैक प्रोजेक्ट्स विच वी हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर एट दैट टाइम, सो वी डिड नॉट, उनको नहीं की, बिकॉज ये सेनेटर्स ये बात कर रहे हैं, सॉवरेन गारंटीज हैं, किस तरह आप बंद कर सकते हैं? आपको क्लैरिफाई करना चाहिए सर. रोज़ हेडलाइंस बन रही हैं. अच्छा, पहले मैं आपके यू आर एब्सोल्युटली राइट कि नाइदर आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, नाइदर आर यू. इस वक्त तक जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टैट्यूटरी पोजीशन पे कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं देती, तो जो लॉ रेक्टिफाई हो चुका हो, साइन हो चुका हो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ लॉ ऑफ द लैंड. एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ ऑफ द लैंड, अब तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ द वन हु हैज़ टू डिसाइड. If Supreme Court decides otherwise in its interpretation, I'll go by your position. I don't have a position, sir. Well, at least you have a position that why I'm assuming. Yes, because I do know My assumption, देखिए इस वक्त God forbid इस मुल्क में कैपिटल पनिशमेंट है. अगर मैं और आप में से कोई भी कत्ल कर दें तो हम उसके नतीजे में हम इस पेनल्टी को फेस कर सकते हैं. Until and unless Supreme Court of Pakistan does an interpretation कि नहीं इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए और कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए. तो इस वक्त तक अगर मैं और आप कैपिटल पनिशमेंट की गुफ्तगू कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द लॉ कर रहे हैं. तो मैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ये बात कर रहा हूँ कि इट इज़ द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. मे बी अ सेक्शन, पोलिटिकल सेक्शन likes it or dislikes it. This is law of the land. The courts are there to do the interpretation. The matter, मैं तो इवन ये भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ कि कोर्ट्स उसमें क्या इंटरप्रिटेशन कर रही है. जब हो जाएंगी हमें पता लग जाएगा, we'll abide by that. ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई पोजीशन ले रहे हैं. हम सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पोजीशन ले रहे हैं. Whatever the laws are, we'll try that they be our guide, they be our beacon. और हमें लॉ की इस वक्त तक
यही अपनी इंटरप्रिटेशन आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट में है, वो जब भी अनाउंस करेंगे, जो हमसे कहेंगे, हम उनको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, पीरियड। दूसरा क्वेश्चन आपका था उसके हवाले से प्रिविलेज, मैं आपको फिर उसमें हमारी जुडिशरी की तरफ कुछ लोग इशारा करते थे, कुछ आर्म्ड फोर्सेस की तरफ इशारा करते थे, कुछ वापडा के एम्प्लॉयज़ की तरफ इशारा करते थे। इतना चले मैं आपको बताता चलूं कि हमने इस तमाम चीज़ों पे इन दिनों में एक्सरसाइज कर चुके हैं। इट मे गिव यू सम कंफर्ट। हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। पहले तो मेरी अर्ज़ ये है कि वी हैव टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मुझे यहाँ कोई कह दे कि जी तमाम जजेस के यूनिट्स मुफ्त हैं, मैं मान लूँ। मुझे कोई कहे कि तमाम जर्नलों के यूनिट्स मुफ्त हैं, मैं मान लूँ। मुझे कोई कहे कि तमाम वापडा के मुलाजमीन के यूनिट्स मुफ्त हैं, मैं मान लूँ। या वी हैव टू ऑफिशियली इंक्वायर कि जो फैक्चुअल पोजीशन है वो क्या है। वो मिक्स है, वो मिक्स है। मैंने ऑफिशियली मिलिट्री से पूछा कि जी आप हमें बताएं कि आप लोगों को कितनी फ्री यूनिट मिलती है। The answer I got, which again has been verified, that they do not consume a single unit free. पाकिस्तान फौज, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के तीनों अपने QMG ब्रांच से और बाकी अपने अपने रेलेवेंट ब्रांचेस से they contribute and they pay bills against each and every unit which they consume, and they pay from their own budget. जो उनको allocated budgetary position है उनकी, उसमें से वो पे करते हैं। जुडिशरी में भी we have been conveyed कि जिस तरीके से सोशल या डिजिटल मीडिया में बात आ रही है, फ्री कंजम्पशन उस तरह नहीं है। और सिर्फ और सिर्फ वापडा के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका यकीनन है और उसमें भी हमने ये एक्सरसाइज की है कि जो 66% ऑफ कंजम्पशन है उनकी जो यूनिट्स के, वो लोग हैं जो 1 से लेके 16 ग्रेड तक के लोग हैं। अच्छा, जो 1 से 16 ग्रेड तक के लोग हैं उनकी जो इंटाइटलमेंट है फ्री यूनिट्स की, वो इंतहाई कम है। किसी को 200 यूनिट की ब्रैकेट में रखा गया है, किसी को 250 यूनिट की ब्रैकेट में रखा गया है, किसी को 300 यूनिट की ब्रैकेट में रखा गया है। जो 17 से ऑनवर्ड्स 22 तक हैं उनकी सीलिंग बहुत ज़्यादा है। उनमें से ऐसे भी हैं जिनके पास अनलिमिटेड कंजम्पशन की इंटाइटलमेंट है ऑफ यूनिट्स, चाहे वो 1000 कंज्यूम करें या 6000 करें। अब ये डिसइंटेंसिवाइज करता है टुवर्ड्स अ गुड बिहेवियर। जब मुझे कोई परवाह ही नहीं है, मैं 2000 करूं, 4000 करूं या 8000 करूं, मेरे लिए तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, मैंने तो कोई एक सिंगल रुपी भी कंट्रीब्यूट नहीं करना। तो फिर मैं दोपहर के 12 बजे भी जो है ना तमाम लाइटें ऑन ही रखूँगा। उसके लिए यही मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि हमने एक्सरसाइज की है। हमने तमाम के तमाम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया है और पॉलिसी ऑप्शंस पे न सिर्फ हमने मल ओवर किया है, वी हैव थॉट अबाउट इट, और विद इन 48 आवर्स वी विल कम अप विद अ पॉलिसी ऑल्सो। इसमें दोनों साइड की आर्गूमेंट्स आ रही हैं। एक आर्गूमेंट ये है कि चूंकि वापडा के लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप टीचर के बच्चे जो होते हैं वो अपने स्कूल में उनको कंसेशन मिलती है, तो आप डोंट बिरेफ्ट देम एज अ होल। हमारा व्यू ये है कि जो 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन हैं ये वही लोगों में से हैं जो आज एहतजाज कर रहे हैं, और अगर हमने इसी सेक्शन को ही टारगेट करना है तो फिर इस सेक्शन को सेटिस्फाई करने की कोई तुक नहीं बनती है। तो लिहाजा 1 से 16, एक तो उनकी सीलिंग का भी पता है, हम नहीं सोच रहे हैं कि उनको छेड़ा जाए। जो 17 से 22 तक है ग्रेड तक, एक तो उनकी मोनेटाइजेशन की तजवीज़ है कि उनको फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट की बजाय एक मोनेटाइज करके उनको यूटिलिटी के ज़िम्मे में एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाए।
اور دوسری تجویز یہ بھی ساتھ میں ہے کہ جو انٹائٹلمنٹ ہے اس پہ 50% کٹ لگا دیا جائے. سو وی آر کمنگ ود ریشنل پالیسی آپشنز. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سینئر صحافیوں اور اینکرز سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں سے ملاقات کا مقصد معاشی صورتحال پر نقطہ نظر بیان کرنا ہے. مرض کے علاج کے لیے درست تشخیص کا ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے. بجلی کے بلوں کے حوالے سے ہم نے عوام کا احتجاج دیکھا, ان کے اعتراضات بھی سنے. ہمیں عوامی مسائل کا ادراک ہے. یہ تاثر ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ نگراں حکومت کا مقصد سخت اقدامات اٹھانا ہے. عوامی مسائل کا ادراک ہے, اس کے حل کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں. ہمیں مسئلے کے ادراک کے ساتھ ساتھ اس کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات اور تجاویز پر بھی غور کرنا ہوگا. ماہرانہ رائے کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. توانائی کے شعبے میں پیداوار, ترسیل اور وصولیوں کے حوالے سے کئی خامیاں موجود ہیں جن پر کام کرنے کی اور انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. بجلی چوری اور لائن لاسز کے مسائل بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور جب تک ان مسائل کا حل نہیں ہوتا ہم مسائل کو حل نہیں کر سکتے. یہ تھی PTV تازہ ترین.